السلام علیکم بچوں، آج ہم جس عنوان پر مضمون لکھنے والے ہیں اس عنوان کا نام ہے دور حاضر میں عورت کا کردار۔ کائنات کو رنگین اور دلکش بنانے کے لیے خدا نے بہت سی چیزیں تخلیق کی ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، سمندر، جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی دی ان تمام نعمتوں میں عورت بھی خدا کا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ عورت ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی شکل میں پیار کا چشمہ ہے۔ عورت کی نگاہ حیا، دعا، التجا، جفا، ادا، وفا، صدا کی ضامن ہوتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے زندگی کا سوز و دروں، مقالات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ آج زمانہ جس تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، عورت بھی اس دور سے قدم ملا کر چل رہی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اپنی کامیابیوں کے پرچم لہرا رہی ہے۔ اندرا گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی، پرتیبھا تائی پاٹل سے لے کر دروپدی مرمو جو ہماری موجودہ صدر جمہوریہ ہے، ثانیہ مرزا سے لے کر میرا بائی چانو، کائنات میں اڑان بھرنے والی کلپنا چاولہ اور سنیتا ولیمز، یہ ایسی خواتین ہیں جو آنے والی نسلوں کو ایک نئے انداز میں دنیا دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ عورت ناتواں اور کمزور ہوتے ہوئے بھی وقت اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے میں کامیاب ہے۔ اس بدلتے دور میں عورت کے کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بغیر سماج اور اس کا نظام ممکن ہی نہیں۔ مرد کی بالادستی ہوتے ہوئے بھی انسانی نسل کی تربیت اور نگہداشت عورت ہی کے زیر سایہ ہوتی ہے۔ وہ بچے کی پہلی درسگاہ سے اسکول میں پہلی معلمہ تک کا کردار ادا کرتی ہے۔ ماں کی صورت میں وہ بچے کی پرورش اور اس کی نگہداشت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ انہی ماؤں کی گود میں ارسطو، افلاطون نے آنکھیں کھولی۔ سر سید اور علی برادران نے بھی اپنی ماؤں سے ایسی تربیت پائی جو مسلمانوں کی پستی کو دور کرنے کا وسیلہ بنا۔ آج کی خواتین بھی سماج کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ مسابقاتی امتحانات میں لڑکیاں لڑکوں سے کئی گنا آگے ہیں۔ بہت سے شعبوں میں بڑے عہدوں پر عورتیں کامیاب نمائندگی کر رہی ہیں۔ سماج میں پھیلی برائیوں کو ختم کرنے میں بھی ان کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ عورت کے کردار میں کافی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ پہلے وہ گھر کی چار دیواریوں میں قید تھی، پر آج وہ آزاد ہے۔ پہلے وہ صرف گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی تھی، پر آج وہ دوسرے کاموں میں بھی ذمہ دار ہے۔ عورت کو تمام ذمہ داریاں ایک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ بہتر طریقے سے کاموں کو انجام دینے کا فن وہ جانتی ہے، لیکن آج ضرورت اس بات پر بھی ہے کہ عورت اپنی نسوانیت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ سماج میں پھیلی غلط رسم و رواج، غلط عقائد، جہیز جیسی برائیوں کو عورت سے بہتر کوئی حل نہیں کر سکتا۔ وہ خود پر ہونے والے اچھے برتاؤ کے بدلے دعاؤں سے نوازتی ہے اور اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا جواب دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انگارے اور قہر بھی برسا سکتی ہے۔ بچوں، یہاں پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔